بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، حضور کی سیرت پہنچا رہے ہیں۔ اگر مدارس ہیں تو ماں کی عزت ہے، اگر مدارس ہیں تو بہن کی عزت ہے، اگر مدارس ہیں تو باپ کی عزت ہے، مدارس ہیں تو بھائی کی عزت ہے، مدارس ہیں تو بڑوں کی عزت بتائی جاتی ہے۔ یہ مدارس ہیں تو چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ مدارس ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے حضور کی سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، زندگی کیسی ہے، حضور کا چلنا کیسا ہے، حضور کا بیٹھنا کیسا ہے۔ یہ مدارس ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، اللہ کا حکم بھی بتاتے ہیں، حضور کی سیرت بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی ہے پر مدینے میں ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی ہے پر مدینے میں ہے۔ اور گلابوں میں ایسی خوشبو کہاں، اور گلابوں میں ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن کر عطا دی ہے، چن کر دی ہے۔ اللہ کے خزانے میں جو چیز اعلیٰ تھی اپنے محبوب کو دے دی۔ اللہ کے خزانے میں حسن اعلیٰ تھا، محبوب کو دے دیا۔ جوانی اعلیٰ تھی، محبوب کو دے دیا۔ جو چیز اللہ کے خزانے میں اعلیٰ تھی محبوب کو دے دی۔ مکہ اعلیٰ تھا، محبوب کو دے دیا۔ مدینہ اعلیٰ تھا، محبوب کو دے دیا۔ یار اعلیٰ تھے، محبوب کو دے دیا۔ پسینہ اعلیٰ تھا، محبوب کو عطا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحراؤں کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ سارے گلابوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے گلابوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے اللہ نے میرے محبوب کا پسینہ بنا دیا۔ اور مدارس ہمیں وہ دیتے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکتی۔ جامعہ قدوسیہ کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ جامعہ قدوسیہ نے کیا دیا ہے۔ لوگوں، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ اللہ نسلوں میں بھی دین کا کام نہیں لے گا، نسلوں سے بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ مدارس کیا ہے۔ جامعہ قدوسیہ آپ کو وہ بچے جو آپ کے کسی کھاتے کے نہیں ہیں انہیں حافظ قرآن بنا کر، آپ کی آخرت بنا کر، آپ کو تاج پہنا کر، قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا کر انہیں پیش کر رہی ہے۔ جامعہ قدوسیہ آپ کو وہ طالب علم دے رہی ہے جو حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جامعہ قدوسیہ کے اندر حفظ کرنے والا بچہ جس سے آپ محبت کریں گے، جس سے آپ پیار کریں گے، یہی کل قیامت کا دن ہوگا۔ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جس وقت ہر ایک تڑپ رہا ہوگا، نیکی کے لیے بھاگ رہا ہوگا، لیکن آواز لگے گی جامعہ قدوسیہ کا طالب علم کہاں ہے، آئے گا جنت میں چلا جا۔ جامعہ قدوسیہ کا طالب علم کہے گا ربا ربا، وہ لوگ جو مجھ پر خرچ کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، جنہیں نے قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ محبت کی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ رب محمد کی قسم، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ حافظ قرآن کی وجہ سے ایک نہیں، 10 نہیں، کئی 100 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ۔ اس لیے تو کہ دنیا کی ہر کتاب میں، ہر ایک چیز میں اللہ کا قرآن چمکتا ہے، اور دنیا کی ہر ایک کتاب میں اللہ کا قرآن چمکتا ہے۔ پھر وہ انسان جو اسے تلاوت کرتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن اللہ کی سب سے لاریب کتاب ہے۔ اور قرآن اس مالک دو جہان جسے رب کہتے ہیں، جسے خالق کائنات کہتے ہیں، جسے مشکل کشا کہتے ہیں، جسے حاجت روا کہتے ہیں، جسے پالنہار کہتے ہیں، جسے عزتوں سے نوازنے والا کہتے ہیں، جو کائنات کے اندر ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ کہ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے انسانوں کو بنایا، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے انسانوں کو بنایا۔ شاعر کہتا ہے ان جیسا نہیں ہے کوئی دینے والا،
ان جیسا نہیں ہے کوئی دینے والا۔ اے بندے جب بھی تو اپنے رب سے مانگے تو کھل کر مانگ، تو جب بھی اپنے رب سے مانگے تو کھل کر مانگ، وہ رب ہے، دینے میں کمی نہیں کرتا، تیرے مانگنے میں کمی نہیں آنی چاہیے، تیرے مانگنے میں کمی نہیں آنی چاہیے، وہ رب ہے، دینے میں ضرور عطا کرتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ صد شکر یوں ورد زباں حمد خدا ہے، کہ صد شکر یوں ورد زباں حمد خدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا نہ کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل ہے، وہ سب سے جدا ہے، کافر ہو کہ مسلم، مشرک ہو کہ مومن، کافر ہو کہ مسلم، مشرک ہو کہ مومن، وہ سب کا خدا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا ہے۔ صدا لیے جاؤں نام خدا، صدا لیے جاؤں نام خدا، جو دل کی جلا غم کی دوا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میں تلاوت وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو ذرا تابع۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا تھا، اپنے گھروں میں اندھیرے کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیرے کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کس طرح نور، ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو۔ اور جس کو تمنا ہو خدا اور مصطفیٰ کو منانے کی، توجہ، جس کو تمنا ہو خدا اور مصطفیٰ کو منانے کی، وہ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھے، خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں بھائی محمد فرحان شوکت کو، وائے اور نعت کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ بھائی فرحان شوکت۔